سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہ ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیں، ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیں، 100 نفل پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ کتنا ثواب؟ 100 نفل۔ ہمارے یہاں تو 20 تراویح نہیں لوگ پڑھتے، اپنی من مرضی کے دین بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں 8 تراویحیں کہاں لکھی ہوئی ہیں، میں نے تو ساری کتابیں ڈھونڈی ہیں، مجھے کہیں 8 تراویح ملی ہی کوئی نہیں۔ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں 8 تراویح حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے من مرضی کا مسلک بنایا ہوا ہے۔ سہولت دیکھتے ہیں نا، ریلیکسیشن کی طرف دنیا بھاگتی ہے، جہاں سہولت مل جائے تو ایسے ایسے نئے گروہ بن گئے جو کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں ریلیکسیشن دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 8 تراویح پڑھ لو، ٹھیک ہے، حالانکہ 8 تراویح حدیث کی کسی ایک کتاب میں بھی موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے، اس میں کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں وطروں کے علاوہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو حضور کی سنت پوری کرنی تھی 20 تراویحاں پڑھا کریں، 8 تراویح کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو میں قوم کے اس مزاج پر تعجب کر رہا ہوں کہ 100 نفل کون پڑھے گا؟ ہاں جی، 20 تراویح نہیں لوگ پڑھے جو سنت موقدہ ہے، واجب کے درجے میں ہے، اس کو چھوڑ رہے تو نفل کون پڑھے گا؟ لیکن قربان جاؤ حضور کی عظمت کے کہ اپنی امت کے لیے کیسے کیسے بہانے پیدا کر دیے ہیں۔ فرمایا ایک آیت کو سیکھ لو، 100 نفل پڑھنے کے ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم نے ابھی تک کتنی آیتیں پڑھ لی ہیں؟ 2، ترجمہ ساتھ بیان کر دیا، اللہ کرے آپ کو یاد رہے تو 200 نفل تو پکے ہو، 200 نفل ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے، حضور نے فرمایا اگر علم کا ایک باب ہی پورا سیکھ لے، علم دین کا ایک باب پورا سیکھ لے تو اے ابو ذر تجھے 1000 نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 1000 نفل تو صحیح رات لگے نہیں، اتنا پڑھے ہی نہ جائے۔ 1000 نفل، لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے تو نفل کون پڑھے گا؟ حالانکہ حدیث میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ فرائض پر مداومت کے بعد بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی قرب کا اللہ نے رستہ بتا دیا حدیث قدسی میں کہ میرے قریب ہونا ہے، وہ میرے قرب کی لذت لینی ہے تو پھر کیا کرو؟ فرض پہلے پورے 5 کر لو اور اس کے بعد پھر نفل پڑھنا شروع کرو۔ لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ فرض، یہ دیکھو اللہ نے خود بیان کرا فرائض پر مداومت کے بعد نوافل کے ذریعے۔ ہمارے ہاں کیا طریقہ چل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے علماء بھی اس لیے نہیں سختی کرتے، یار چلو کسی بہانے آ ہی جاتے ہیں نا، صلاۃ التسبیح اتنے بجے ہوگی، اچھا جی چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تو بتاؤ، یہ مسئلہ کون بتائے گا میرے دوستو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کی قضائیں رہتی ہوں اس کے نوافل درجہ قبولیت کوئی نہیں پہنچتے۔ تو اتنی محنت کر کے جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھی، ہاں جی اللہ قبول کر لے اس کی رحمت سے، تو یہی امید ہے۔ لیکن مسئلہ شرعی تو نہیں نہ بدل سکتا کہ جب تک قضائیں پوری نہیں ہوئی نوافل درجہ قبولیت کوئی نہیں پہنچتے، معلق رہتے ہیں۔ تو کیوں نہیں صحیح مسئلہ بتاتے کہ پہلے قضائیں پوری کرو اپنی، اس کے بعد پھر نفل پڑھو، پھر رب کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ ٹروتھ از بیٹر، سچی بات کڑوی ہوتی ہے لیکن یہ کرنی چاہیے، یہ پورا سچ بتانا چاہیے۔ آدھا سچ کیوں بتاتے ہیں؟ وہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں چلو یار کسی بہانے مسجد آیا تو صحیح، سال بعد آ ہی جائے صلاۃ التسبیح کے ہی لالچ میں۔ حالانکہ پورا مسئلہ میں نے آج آپ کو بتا دیا ڈرتے ڈرتے کہ کہیں آپ بھی ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ یار یہ کیا مسئلہ بتا دیا، ہم نے تو بڑی محنت سے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، یہ کہتا ہے قضائیں بھی پڑھو۔ قضائیں کون پڑھے؟ قضائیں آنا تو بڑا لمبا کام ہے، یہ سوکھا کام نہیں صلاۃ التسبیح پڑھ کے جنت چلے جائیں۔ لیکن میں نے آپ کو پورا سچ بتا دیا کیونکہ میں نے کوئی پیسے تو نہیں نہ لینے، میں نے کوئی نوٹوں کی برسات تو نہیں حاصل کرنی، تو میں تو پورا سچ بتاؤں گا، آدھا سچ نہیں کہ بھائی آپ کی آخرت کی فلاح مجھے مطلوب ہے۔ تو میں نے پورا مسئلہ ود ریفرنس آپ کو بتا دیا کہ جب تک قضائیں نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نوافل بھی درجہ قبولیت کو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ضائع ہو جائیں گے، وہ معلق رہیں گے، جب آپ کی قضائیں پوری ہو جائیں گی تو وہ بھی درجہ قبولیت کو پہنچ جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، فرضوں میں کمی ہوئی، قیامت والے دن جب میزان لگے گا تو آپ کے فرض کم ہیں، نوافل زیادہ ہیں، تو فرمایا 700 نفل ایک طرف ہوں گے اور ایک فرض کی رکعت ایک طرف ہوگی۔ 700 نفل آپ نے پڑھے، وہ برابر ہوئے فرض کی ایک رکعت کا، فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے بڑی راتوں میں میں یہی کہا کرتا ہوں، اپنی مسجد میں نے کبھی صلاۃ التسبیح کی جماعت ہی نہیں کروائی۔ 25 سال ہو گئے مجھے مسجد گلزارے ابھی ای بلاک سبزار میں، اس سال مجھے 25 سال پورے ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، اللہ کے فضل سے، اور دعا فرمائے آخری دم تک اللہ بیان کرنے کی توفیق دے۔
تو حق بیان کریں، سچ بیان کریں، ٹھیک ہے، لیکن جو علماء نہیں بیان کریں میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، میں نے ان کا یہ سمجھا کہ ان کا ذوق یہ ہے کہ یار چلو کسی بہانے لوگ آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، نہ پڑھو تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ناراض ہو گئے تھے، لیکن میں نے کہا یار ناراض ہوتے تو ہو جائے، ہم پورا سچ بتائیں گے کہ صلاۃ التسبیح۔ اور ایک اور بات یہ بھی نہیں کوئی بتاتا، جامع صغیر میں حدیث ہے فرائض کی جماعت کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، فرائض کی جماعت کا کتنا ثواب ہے؟ یعنی فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے جماعت کے ساتھ تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے، یعنی یہ مطلب یہ ہے 27 گنا کا، یعنی 27 مرتبہ آپ نے یہ نماز پڑھ لی۔ لیکن نوافل اس کے برعکس ہے، نوافل اس کے حدیث پاک میں بتانے لگوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے، جامع صغیر امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، فرمایا ایسی جگہ تم نفل پڑھو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، جہاں تمہیں، بولیے گا، جہاں تمہیں، فرمایا اگر ایسی جگہ نفل پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 25 گنا زیادہ ثواب عطا۔ تو یہ فائدہ نہیں ہے، وہ یہ صلاۃ تسبیح ہم سے پڑھی نہیں جاتی جی، بھول جاتے ہو، بندہ خدا ایک طرف تو پی ایچ ڈی کر گیا، ایم اے کر گیا، انگریزی پڑھ گیا، کیمسٹری پڑھ گیا، نیوٹن کے لا بھی تجھے یاد ہو گئے، دوسری تو صلاۃ التسبیح اتنی اوکھی ہوگی تجھے یاد نہیں ہوتی، یہ کیا چکر ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین کے علم میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ پتہ ہے دین کا علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، پنگوڑے سے لے کر، سارے بول رہے ہیں، اب قبر تک کی مثال ہے، تفسیر کبیر میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ مغرب سے پہلے پہلے تمہیں موت آ جائے گی، مغرب سے پہلے پہلے تمہیں، یا رسول اللہ میری موت واقع ہونے والی ہے، تو پھر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں اس کام میں لگ جاؤں، اسی عبادت میں لگ جاؤں، تو اسی عبادت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ تو فرمایا اس وقت ایک حلقہ لگا ہوا تھا، اس میں دین بیان ہو رہا تھا، مسائل بیان ہو رہے تھے، فرمایا اس میں بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے اور اسی جگہ پہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی تو حضور فرماتے ہیں اس کام میں لگ جاؤ، لیکن یہ افضل عبادت تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لگ جانے کا حکم دیا۔ تو یہ عبادت اس وقت بھی آپ کر رہے ہیں، علم کا ایک باب تو سیکھ ہی جائیں گے نا۔ آج ایک باب یہ ہم نے سوچا ہوا، یہ باب بنایا ہوا ہے چیپٹر کہ بھی رمضان شریف کی تربیت کا حق ہم نے کہاں تک ادا کیا ہے۔ 2 مرحلے تو بیان کر دیے ہیں کہ پیٹ کو کھانے پینے سے کیوں روکا، تاکہ آرام سے بچ جائے، اور حلال بیوی سے جو ہے وہ سلسلہ کیوں روکا، اس لیے کہ زنا کاری کی طرف نہ جائے، اور اس کے لیے ہمیں کیا پروگرام دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے مومنو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو علامہ اقبال کی دعا ایک دفعہ پھر پڑھنے کہتے ہیں، حیا زمانے کی آنکھوں میں نہیں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بیداغ، سب کہو آمین۔ یہ داغ یہی ہے نا کہ کوئی جرم سرزد ہو جائے، فرمایا نہیں تمہاری جوانی بالکل لٹھے کے سفید رنگ کی طرح بے داغ رہی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تیسرا مقصد کیا تھا، تراویح، یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا 20 تراویحوں کا۔ 20 تراویح کیوں لاگو کی؟ کہ شیطان کو باندھا ہوا ہے جو نماز پڑھنے نہیں دیتا، اس کو باندھا ہے اور 20 تراویحیں لاگو کر دی تاکہ تمہیں نماز کی لذت آ جائے، نماز کی مٹھاس تمہارے اندر رچ بس جائے، نماز کا ذائقہ تمہیں لگ جائے۔ جب نماز کی لذت تمہیں آ جائے گی، پھر جب شیطان کو کھول دیں گے نا رمضان شریف کے بعد، وہ جتنا مرضی ادھر ادھر کرنا چاہے، تو اس بندے کو نیند ہی نہیں پڑنی رات کو جب تک عشاء نہ پڑھ، اور اس کی نیند کھل جانی جب فجر کی اذان ہو جانی، تو اس کو لذت آ گئی، اس کو مٹھاس آ گئی، اور جب صحیح مٹھاس آ جاتی نا پھر کیا ہوتا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات ساری سجدے میں بسر کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں، میرا ایک سجدہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ لذت کی بات ہے نا۔ نوجوانوں کو لذت آئی کرکٹ میچ میں، ایسے نگاہ ٹکا کے دیکھا، ایسے نگاہ ٹکا کے دیکھا کہ چھکا کون لگا رہا ہے، چوکا کون لگا رہا ہے، کہ جب میچ ختم ہوا تو گردن ہی نہیں ہلتی، ایسے جما کر دیکھا ہے۔ ماویت ہے نا کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، جب میچ ختم ہوا تو اس نے کہا ہو میں تو اتنی ٹکا کے دیکھتا رہا ہوں کہ میری گردن ہی ادھر ادھر نہیں ہل رہی، وہ اکڑ گئی ہے۔ ہاں جی،
تو یہ معاویت ہے نا. تو حضرت فاطمہ الزہرا کو نماز میں معاویت ہو گئی تھی, وہ وقت گزرنے کا ہی نہیں پتہ چلا. عام بندوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سجدے میں ہی صحیح راہ مسئلہ ہو جائے. وہ بندے خدا جب لذت آ جاتی ہے, جب مٹھاس آ جاتی ہے, تو میں نے ایگزامپل دے کے سمجھایا کہ نوجوان جیسے وہ نظریں ٹکا دیتے ہیں تو وہ بعد میں دیکھتے تو گردن ادھر ادھر ہی نہیں ہوتی. جب موبائل پہ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, جب گیم کھیل کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے وہ گردن ہی نہیں ہل رہی, وہ اکڑ ہی گئی ہے. وہ ایک پب جی گیم ہے جس میں استغفر اللہ کئی میں نے تو کبھی دیکھی نہیں, اللہ کا فضل ہے, لیکن مجھے بتایا گیا اس میں کوئی ایسے سین ہے کہ خانہ کعبہ کا نقشہ بنایا گیا ہے, اس کو بھی فائر کرنا ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے. اگر تو ایسی بات ہے پھر تو یہ کفر والی گیم ہو جائے گی. کیوں؟ اس میں خانہ کعبہ کے اوپر اگر گولی چلانی ہے یا ایسا کوئی سلسلہ کرنا ہے, یہ تو وہ بہت بڑی توہین ہے, بڑی بے ادبی ہے. تو ایسے کھیلوں سے بچ کر رہو. یہ بھی کفر کی سازش ہے کہ اس نے تمہیں کھیلوں پہ لگا دیا اور مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی کہ مسلمان کھیلتا ہی رہ گیا. اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے قبلہ اول کا کیا ہو رہا ہے. مسجد اقصیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے, 25 بندے غزہ کی پٹی میں شہید ہو گئے. ہاں جی, مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کرنے والوں کو انہوں نے ڈنڈے مار مار کے اٹھایا. ہاں جی, بوٹوں سنے داخل ہو گئے, لیکن مسلمان کے کان پہ جون ہی نہیں رہی. وہ کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں ہم بڑے مہذب لوگ ہیں, امریکہ والے, وہ کتوں کے بھی حقوق کے طلبگار ہو جاتے ہیں, وہ بلیوں کے بھی حقوق بیان کر رہے ہیں. اور یہ جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں یہ کتے بلیوں سے بھی گئے گزرے اس لیے کہ مسلمان ہیں. کیا ظلم ہے, کیا تماشا ہے کہ مسلمان میڈیا وار کی وجہ سے وہی بولی بولتا ہے جو عالم کفر کی بولی ہے کہ جی امریکہ میں بڑا قانون کی پابندی ہے, جی یورپ میں بڑے, ہم قانون کے بڑے مخالف ہیں, جی ہمارے پاکستان میں قانون کی کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے نہیں پابندی, لیکن ان کی کیوں تعریفیں کرتے ہو؟ یہ قانون کی پابندی ہے کہ کتوں بلیوں کے تو ان کے ہاں حقوق ہیں, ان کے لیے تو ان کی پوری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ کتوں کے حقوق کی تنظیم ہے, یہ بلیوں کے حقوق کی تنظیم ہے, یہ سوروں کے حقوق کی تنظیم ہے, یہ فلانوں کے حقوق کی تنظیم ہے. اور جو مسلمان کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے فلسطین میں, کشمیر میں, برما میں, تو پرواہ کوئی نہیں. معلوم ہوا ان کا قانون اپنے لیے ہے. اس بدماشی اور اس سازش کو سمجھیں. مسلمان ان کی بولی میڈیا وار کی وجہ سے بول رہا ہے کہ میڈیا جو ان کے منہ میں ڈال دیتا ہے وہی کرنا شروع کر دیتے. جی مسلمان ٹیررسٹ, مسلمان دہشت گرد, مسلمان نیرو مائنڈڈ, مسلمان فنڈامنٹلسٹ, مسلمان دہشت گرد, مسلمان بدماش. وہ سارے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید کیے ہیں امریکہ نے, یورپ میں, کیا نام ہے, عراق میں, افغانستان میں, اب فلسطین میں ہو رہے ہیں. اس کے باوجود وہ پیسفل ہیں, وہ امن کے دائی ہیں, وہ مسلمان پھر بھی دہشت گرد مار کھا کے بھی. یہ میڈیا وار ہے, سمجھیں اس کو, اس کا مقابلہ کریں کہ کدھر لے جایا جا رہا ہے قوم کو. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ قبلہ اول کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے, اور جو وہاں کل آگ لگائی گئی ہے اس کے اثرات کو دفع فرمائے, اور جو مسلمان وہاں عبادت کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے, اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو یہ مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. تو ہم بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے, ایک مرتبہ اور طیبہ سے فلسطین میں آؤ. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے کہ جیسے آپ معراج کی شب بھی تشریف لے گئے تھے نا وہاں پہ, ایک مرتبہ اور طیبہ سے فلسطین میں آؤ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. سب سے پہلے حضرت عمر نے آزاد کرایا تھا اس کو. کس شان سے آزاد کرایا تھا پتہ ہے؟ ان بچوں میں سے کوئی بتائے, یہ تاریخ کا یہ چیپٹر ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا. کوئی بچوں میں بتائے اور میں اسے 50 روپے انعام دے دوں. ہے کوئی بچہ, چلو 10ویں تک کوئی بچہ, کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ بتائے کہ حضرت عمر نے اس کو کیسے آزاد کرایا تھا. ہاں جی, مجھے آج سے تھوڑی سی طبیعت میری خراب ہوئی تو میں نے میڈیسن لی, اس کا اثر ہے کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے. دیکھا, ایک اتنا اہم چیپٹر, یہ اسکول ٹیچر ہے, اس بات کو, اس مشاہدے کو سامنے رکھیں کہ اتنا اہم چیپٹر کہ قبلہ اول کیسے آزاد ہوا تھا ہمارے مسلمان کو پتہ ہی نہیں, نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں. کتنا بڑا کام کیا حضرت عمر فاروق کیا تھا رضی اللہ عنہ کے دور میں, اتنا بڑا کام ہوا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی, اور ایک اقلیتی کمیشن بن گیا جی, یک رکنی, سپریم کورٹ کے آرڈر پر,
کہ جی اسلامیات کی صرف اسلامیات رہنی چاہیے، باقی سارے سبق انگریزی میں سے، کیا نام ہے، مطالعہ پاکستان میں سے، ہاں جی، اور معاشرتی علوم میں سے، دیگر تمام سبجیکٹ سے اسلامی باتیں نکال دیں۔ بدبخت ہیں۔ اقلیتوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، جو لٹریچر کی طور پہ پڑھا دیں۔ ہاں جی، یہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو ایک بڑا زبردست شعر ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ تو یہ وہ پروگرام بن رہا ہے عالم کفر کا کہ یورپ اور امریکہ ہمارے اسکولوں کے سلیبس تک کو بدلنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا سبق نہ دے دے۔ ہاں جی، ان کو کوئی غیرت کا سبق نہ دے دے، ان کو کوئی مسلم امت کا سبق نہ دے دے، کوئی اسلام کے عروج کا سبق نہ دے دے، کوئی خدمت اسلام کا سبق نہ دے دے۔ ہاں جی، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کہ جنہوں نے شاہین بن کے فضاؤں میں پرواز کرنا تھا ان کو خاک میں تڑپنے کا اور خاک میں ملیا میٹ ہونے کا سبق دے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے گلہ ہے اس سے۔ تو آؤ پھر میں آپ کو مسجد اقصیٰ کی آزادی سناؤں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ دیکھو میں ٹائم کے اندر ہی تقریر کو کلوز کرتا ہوں، لیکن آج عمر خان صاحب نے کہا جی ٹائم کی کوئی حد نہیں، میں کہا چلو ٹھیک ہے، پھر آج ساری دل کی باتیں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہو سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ کی انٹینسٹی سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اچھا، یہ بے مقصد نہیں ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، جو چیز سنے گی کل قیامت کی گواہی دے گی، یہ ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کی حکمت۔ بلند آواز سے ذکر کریں، عید کے دن سنت ہے نا کہ عیدگاہ کو آتے جاتے کیا پڑھو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیوں پڑھنا ہے؟ یہ تو گھر میں پڑھنا چاہیے، ذکر تو مسجد میں کرنا چاہیے، راستوں میں کیوں مسنون ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ گلی کوچے بھی اللہ کے ذکر سے منور اور روشن ہو، اس لیے سنت ہے۔ اور جو چیز سنے گی کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب قرآن پاک کی آیت سنے آپ، سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ کتنی آیت میں پڑھ رہا ہوں؟ تیسری پڑھ رہا ہوں، تو 300 نفل آپ ہو جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن زمین اپنی خبریں پیش کرے گی۔ اخبار کا لفظ تو اردو میں بھی ہے نا، وہی ملتا جلتا لفظ آ گیا، آپ کو دقت ہی کوئی نہیں ہوگی، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن زمین اپنی خبریں پیش کرے گی۔ زمین بھی دیکھ رہی ہے کہ زمین کے سینے پر جس نے نیکی کا کام کیا وہ گواہی دے گی کہ فلاں بندے نے فلاں وقت پر نیکی کا، یہاں تک کہ جس نے سجدہ کیا زمین پر تو وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا۔ یہ جو نماز کے بعد جگہ بدلتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک تو پتہ چل جائے کہ جماعت ہو چکی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جگہ بدل کے پڑھیں، ایک جگہ فرض پڑھیں دوسری جگہ سنتے نفل پڑھیں، تو دونوں ٹکڑے گواہی دیں گے اس جگہ فرض پڑھا تھا اس جگہ سنتے پڑھیں۔ یہ مقصد ہے، اس لیے بھی جگہ بدلی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذکر بلند آواز میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں جھجک ہونی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے، ہمیں جھجک ہونی چاہیے غیبت کرتے ہوئے، ہمیں جھجک ہونی چاہیے چغلی کھاتے ہوئے، ہمیں جھجک ہونی چاہیے گالی دیتے ہوئے۔ دیکھو میں حیران ہو جاتا ہوں، میں کالج میں پڑھاتا ہوں نا، بے تکلف دوست ایک دوسرے کو گالی دے کے بلاتے ہیں۔ میں ایک دو کو کہا یار یہ آپ کا کیا انداز خطاب ہے کہ اپنے دوست کو گالی دے کے کیوں بلاتے؟ کہتے جی بے تکلفی۔ میں نے کہا یہ بے تکلفی تو بہت بری چیز ہے، یہ والی بے تکلفی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دوست کو بھی آپ گالی دے کے بلائیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ گالی کا کیا عذاب ہے؟ کہتے جی نہیں پتہ۔ میں نے کہا گالی مسلمان کو دینا جو ہے یہ فسق ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فاسق ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کا عذاب یہ ہے کہ کل قیامت دن گالی دینے والا جب آئے گا تو اس کا جسم انسان کا ہوگا، اس کا منہ کتے کا ہوگا، کتا بھی بھونکتا ہے نا، اس لیے اللہ نے کچھ جو ہے نا وہ حکمت کے تحت اس کا منہ کتے کا بنا دیا۔ اس لیے جو جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں آج کے بعد گالی نہیں دیں، ٹھیک ہے نا، زبان کو کنٹرول کریں۔ وہ گالی دینا جو ہے بہت بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔
تو گالی کسی کو نہیں دینی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ یہ جو ہے ذکر کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے، غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے ذکر کرتے ہوئے جھجک جاتے ہیں کہ یا میرا دوست کیا کہے گا، میں مسجد میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس میں جھجک جاتے ہیں۔ اور جس میں جھجکنا چاہیے، جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، گالی میں، اجی دل آزاری میں، اس میں جھجکتے نہیں، اس میں شرم ہی نہیں محسوس کرتے جس میں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، سو تو نہیں رہے۔ تو سنو پھر وہ کیسا وقت تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ محاصرہ لمبا ہو گیا، 1 مہینہ گزر گیا ہے، اندر شہر والوں نے، جیسے لاہور کے 12 دروازے تھے اس وقت بیت المقدس کے بھی دروازے تھے، انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، ادھر باہر مسلمان فوجوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آخر کو ان کا بڑا پادری جس کا نام اسقف اعظم تھا وہ آیا، اس نے کہا اگر تمہارا امیر المومنین خود آ جائے چل کر تو پھر ہم شہر کی چابیاں اس کے سپرد بغیر لڑے کر دیں گے، لیکن پہلے امیر المومنین کو لاؤ۔ امیر المومنین کون ہے؟ جو 26 لاکھ مربع میل کے علاقے میں، جن کا نام حضرت عمر ہے، جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں، جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کا بھی گرو گھنٹال شیطان بھی کانپ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ پھر شیطان من ذل عمر، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کو اطلاع پہنچی کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ بغیر لڑے شہر کی چابیاں آپ کے سپرد کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کا امیر المومنین خود چل کے آ جائے۔ مسلمانوں غور کرو، آج 57 مسلم ملک ہے، لیکن اتنی مسلمانوں کی شان جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، اتنی پستی میں گر چکے ہیں، اتنے زوال میں گر چکے ہیں کہ اسرائیل دھڑلے کے ساتھ مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے، اور مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کر رہا ہے، مسلمان عورتوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو گرفتار کر رہا ہے، مسلمانوں کو گھر سے نکال کر اپنے یہودیوں کو وہاں پہ بسا رہا ہے۔ یہ کام وہاں فلسطین میں ہو رہے ہیں، لیکن 57 مسلم ملکوں کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ان کی دہشت نہیں ہے، کوئی روب نہیں ہے، کوئی دبدبہ نہیں ہے۔ لیکن عمر کا دبدبہ ایسا تھا، عمر کا روب ایسا تھا، عمر کی شان یہ تھی کہ بغیر لڑے شہر کی چابیاں سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فرمائش یہ کی کہ عمر خود چل کے آ جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو بہت اچھا پروگرام ہے کہ بغیر لڑے، بغیر خون بہے، اگر شہر فتح ہوتا ہے اور قبلہ اول فتح ہوتا ہے، مسجد اقصی آزاد ہوتی ہے، تو عمر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی چل کے آ جاؤں گا۔ سواری ایک ہے، سوار 2 ہے، ایک منزل غلام سواری کرتا ہے، حضرت عمر پیدل چلتے ہیں، ایک منزل حضرت عمر سواری کرتے ہیں، غلام پیدل چلتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا جب بیت المقدس قریب آیا تو باری غلام کی تھی، غلام نے عرض کیا حضرت صاحب میں تو نوکر، میں تو سرونٹ، میں تو خادم، میرا کام خدمت ہے، لہٰذا وہاں لوگ آپ کے ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کیا سمجھیں گے کہ امیر المومنین پیدل ہے، ان کا غلام سوار ہے، اس وجہ سے اب باری اگرچہ میری ہے لیکن آپ سواری کریں۔ حضرت عمر نے کیا کمال کا جملہ جسے گولڈن ورڈز میں لکھا گیا کہ جناب عالی حضرت عمر نے کہا کہ عمر کی شان میں سواری کرنے سے اضافہ نہیں ہونا، عمر کی شان میں انصاف کرنے سے اضافہ ہونا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ باری تمہاری ہے، تو ہی سواری کر، تو اس کو سوار کر دیا۔ جب وہاں قریب پہنچے تو وہ ساری دنیا، اسلامی لشکر بھی اور پادری بھی اور عیسائی بھی اور ان کے بڑے بڑے چودھری بھی، سارے ایک نظر دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم وہ عمر دیکھ لیں جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں۔ وہ عمر کون ہے جو 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے؟ اس عمر کی ہم بھی زیارت کرنے، ہم دیدار کرنے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی سواری ظاہر ہوئی، ابو عبیدہ ابن الجراح اسلامی فوجوں کے کمانڈر، ان کو اسقف اعظم نے کان میں کہا کہ وہ جو آگے آگے سواری ہے اس پر جو سوار ہے وہ آپ کے امیر المومنین ہے، وہ 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے، وہ حضرت عمر ہے جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے چونکہ دور تھی نا سواری، تو غور سے دیکھ کر کے کہا کہ نہیں، جو ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، جو سوار ہے
جو سوار ہے سواری پر وہ ان کا خادم ہے، وہ ان کا سرونٹ ہے، وہ ان کا غلام ہے، تو وہ اس کو وزیر اعظم پکار اٹھا کہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں جس کے سپرد کی جائیں گی اس کی شان یہ ہوگی، اس کا غلام سوار ہوگا، وہ خود ساتھ پیدل چلتا ہوا آئے گا۔ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے کہ خود تو پیدل ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حیران ہو کے کہا کہ یہ بیت المقدس تو آج فتح ہو رہا ہے، تو تمہاری کتابوں میں پہلے کیسے ذکر آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں آپ تو یہ اس پر حیران ہو رہے ہیں جو ان کے لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی ہماری کتابوں میں ہوگا۔ اور یہ مت سمجھے کہ صرف ان کی کتابوں میں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اب یہ کتنی بھی آیت پڑھی جا رہی ہے؟ چوتھی، تو 400 کی طرف آ گئے ہیں آپ، 400 نفل کے، یہ سکور ہوتا جا رہا ہے آپ کا، یہ نوٹ کری جانا، اللہ قبول کرے، شرط قبولیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ آج اس کا الٹ ہو گیا ہے، کافروں کے لیے نرم ہو گئے، آپس میں سخت ہو گئے، ہاں جی، آپس میں مسلمانوں کو ہی ماری جا رہے ہیں، جو ناموس رسالت کی بات کرے اسے ماری جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں فلانے کے خلاف قرارداد نہیں پیش کرنی، فلانا تو ہمیں پیسے دیتا ہے، فلانا ملک تو ہمیں فنڈ دیتا ہے، فلانا تو ہمیں امداد دیتا ہے، تو ہم کیسے اس کے خلاف بات کریں؟ تو علامہ اقبال اس کو سبق پڑھا گئے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر پرواز میں کوتاہی آ رہی تو کیوں غیروں کے سامنے ہاتھ کرتا ہے ایسے؟ تو سوکھی روٹی میں جینا سیکھ لے، ہاں جی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمان کی شان ہے کہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدہ کرتے، اور فرمایا کہ یہ صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ انہیں پہلی نظر میں دیکھ کر راہب نے پہچانا کہ تھی مدحت صحیفوں میں لکھی فاروق اعظم کی۔ تو وہ دور بھی تھا، میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے کہ جب انہوں نے چابیاں پلیٹ میں رکھ کر دے دی تھی کہ لو بھائی، اور ایک یہ دور ہے کہ وہ جبر و تشدد کی روز ایک نئی کہانی رقم کرتے ہیں، ہر روز ظلم کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے فلسطین میں، لیکن ایک بھی مسلم ملک ایسا نہیں جو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہے ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہو، کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں ان کو گھروں سے نکالتے ہو، کیوں مسجد اقصیٰ کو بوٹوں سنے جو ہے اس کے تقدس کو پامال کرتے ہو، کیوں وہاں پہ آگ لگائی ہے تم نے؟ لیکن وہ طیب اردوان کے سوا اور کسی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہاں جی۔ عملی طور پر کوئی ابھی تک نہ تو سلامتی کونسل جو ہے اقوام متحدہ معلوم ہوتا ہے، اگر کسی عیسائی ملک میں یہ کام ہوتا تو ابھی تک اس کا سلامتی کونسل کا اجلاس ہو کے کوئی فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، لیکن معلوم ہوا سلامتی کونسل جو سیکیورٹی کونسل ہے اقوام متحدہ کی، وہ بھی غیروں کے لیے ہے۔ اس لیے طاقت پیدا کرو، اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، غیروں کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، ہم رمضان المبارک کے تربیتی پروگرام پہ غور کر رہے تھے، اور اس ضمن میں ہم نے ابھی تک کیا بیان کیا ہے؟ ایک تو پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا، دوسرا وہ نظر کی حفاظت کے لحاظ سے اور بدکاری سے بچنے کے لحاظ سے، تیسرا ہم نے تراویح کے لحاظ سے غور کیا کہ نماز زیادہ پڑھائی، اور نماز جو ہے یہ 20 تراویح اس لیے لازم کی، اس کو واجب کرا دیا تاکہ نماز کی عادت پڑ جائے، اور جب نماز رمضان شریف گزر جائے شیطان کی زنجیریں کھل جائے، وہ آ بھی جائے، لیکن یہ نماز کا اس قدر عادی ہو کہ کم از کم 5 فرض نمازیں اس سے نہ چھوٹیں، 5 فرض نمازیں اس سے۔ اب 5ویں آیت سنو، یہ 5ویں پڑھی جان مجھے، تو 5ویں کیا ہے سنو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو،
یہ ہم نے 5ویں آیت پڑھی ہے، سیکھ لی ہے، ترجمہ سیکھ لیا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی ہے، نماز با جماعت پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ مزہ تب ہے کہ یہ آج کی جو فجر ہے اس میں بھی ایسے ہی رونق ہو۔ یہ دیکھو یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہ نفلی عبادت ہے، لیکن فرض کے برابر ہو سکتی۔ مجھے گلہ ہے ایسے لوگوں سے بھی کہ رات ساری شب قدر کی جاگیں گے اور فجر کی نماز مس کر دیں گے، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ ساری نفلی عبادت تب قبول ہوگی جب آپ کی فجر بھی با جماعت ادا ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 3 پہلو ہو گئے، تین اور چوتھا پہلو ہے وہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کو سننا۔ یہ تراویح کے اندر کیا گیا کہ قرآن پاک ختم کیا جائے۔ آپ کی مسجد میں بھی ہوا قرآن پاک ختم؟ 27ویں شب کو ہوا، ماشاء اللہ، ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں ختم ہوتا ہے یہ بہت برکات کا حامل ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک سے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے وہ اس سے جو ہے مضبوط ہو جائے، کیونکہ رمضان شریف کے اندر دیکھیں بہت سی عبادات ہیں، اس میں روزہ ہے، اس میں سحری ہے، اس میں افطاری ہے، اس میں شب قدر ہے، اس میں اعتکاف ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن جب رب تعالیٰ نے اس کی ڈیفینیشن ارشاد فرمائی، اس کا تعارف کروایا قرآن کریم میں، تو پتہ کس حوالے سے کرایا؟ اب یہ کتنی آیت پڑھی جانے لگی؟ چھٹی۔ اب چھٹی پڑھی جانے لگی، 5 ہو چکی ہیں۔ اب چھٹی آیت سنو، اللہ نے قرآن پاک میں رمضان شریف کا تعارف کس لحاظ سے کرایا؟ سنیں، اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ یعنی رمضان کو فضیلت، عظمت، رفعت، درجہ، رتبہ کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، اور وہ رات جو رمضان کے اندر تھی اس کو یہ فضیلت و عظمت کیوں ملی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 7 آیتیں ہو گئی کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ کہ یہ اس رات کی قدر کیوں بڑی ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ قرآن پاک اترنے کی وجہ سے شب قدر کی عظمت ہوگی، وہ قدر والی رات بن گئی، وہ رتبے والی رات بن گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینوں سے افضل ہو گیا، جس رات میں اترا وہ راتوں سے افضل ہو گئی۔ تو اے مسلمان، اگر تو بھی قرآن کو سینے سے لگا لے، اس سے محبت کر لے، اس سے پیار کر لے، اس کو حرز جان بنا لے، تو پھر اللہ تجھے بھی قدر والا بنا دے۔ علامہ اقبال جو حکیم الامت ہے، اس نے قوم کے ادبار کا اور پستی کا جو زوال کا جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں تشخیص اس نے یہ کی، ڈائگنوز کیا کہ یہ کیوں ادبار کا شکار ہوئی ہے، کیوں پستی میں گری ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ زمانہ نہ دیکھنے کو ملتا کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ دیکھنے کو نہیں ملنا تھا اگر درس قرآن یاد رکھتے۔ درس قرآن کو بلا دیا، ادھر ادھر پڑھ گئے، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے، قرآن کو موبائل کو تو روز صاف کرتے رہے، اور اس کی سکرین کو صاف کرنے کے لیے کلینر بھی ساتھ رکھا کہ روز اس کی سکرین کو صاف کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے جزدان کے اوپر بھی اتنی موٹی مٹی جو ہے وہ گرد کی تہ جم گئی ہے، اور اس کو جھاڑنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ حالانکہ قرآن پاک تو وہ کتاب ہے، پڑھنا تو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی کیا ہے۔ تو یار پڑھ نہیں سکتے تھے، روز کھول کے ایک مرتبہ زیارت ہی کر لو، سارا دن خیر و برکت والا گزر جائے گا۔ وہ بھی کیسا دور تھا، ان بزرگوں سے پوچھو کہ جب گھروں میں صبح نماز لوگ پڑھتے اور ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو برکتیں بھی عام ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہے، اٹھتے ایک تو فجر ہی گول کر جاتے ہیں نا، پھر اٹھتے ہیں 9-10 بجے، تو پہلے اٹھتے ساتھ ہی موبائل کھول کے دیکھتے ہیں واٹس ایپ میں کس کس کا میسج آیا ہے، فیس بک میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسٹیٹس کس نے کون سا لگایا ہے، یہ دیکھ کر جب صبح ہونی ہے تو پھر شام بھی ایسے ہی ہونی ہے بے برکتی سے۔ اس لیے واٹس ایپ کو تھوڑا صبر دے دو اور اسٹیٹس کو تھوڑی دیر دے دو، پہلے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو، اللہ توفیق دے تہجد پڑھو، اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھو، اور اس کے بعد پھر فجر با جماعت پڑھو، پھر قرآن پاک پڑھو۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو صبح فجر پڑھے، قرآن پاک پڑھے، سارا دن اس کا خوشحال گزر جائے،
کامیاب ہو جائے گا، جس کام کے لیے جائے گا اس میں کامیابی اس کے پاؤں چومے گی۔ اگر وہ یہ کام کر لے کہ قرآن پاک روز پڑھا کرے۔ قرآن پاک تو اتنی افضل کتاب ہے کہ آج تک دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے عصا، ہے نا؟ عصا کیا کرتا تھا؟ کیوں بھائی؟ ان بچوں میں سے کوئی بتائیے، 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر سنا ہے آپ نے؟ آپ نے سنا؟ آپ عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیوں بھائی؟ ادھر بھی بچے بیٹھے ہوئے 4-5 پیچھے، بڑوں سے نہیں سوال کیا، وہ جو جنہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، بیٹا دیوار سے ٹیک نہ لگایا کرو، ایسے ہی کمزور سے آپ لگتے ہو۔ پھر علامہ اقبال اسی لیے تو گلا کرتے تھے جوانوں سے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسان۔ کہتے ہیں بوڑھے ٹیک لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جوان جو تن آسان ہو گئے، آتے ہی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو بڑا شک و شبہ ان پہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو ذرا طاقتور بنو اور امت کے جو ہے وہ طاقتور جوان بنو۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، فرمایا کہ مومن جو قوی ہے وہ ضعیف مومن سے افضل ہے۔ کوئی ضعیف جو ہے وہ بیچارہ دوسروں کے اوپر پڑ جائے گا، لوگوں کو اسے سہارا دینا پڑ جائے گا، تو کبھی پتہ نہیں خود بھی ٹھیک رہے گا دوسروں کو بھی سہارا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان جوانوں میں سے بھی دیکھو ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا، سلیبس ہی خراب ہو گئے۔ تو میں کیا بتانے لگا تھا آپ کو؟ عصا وہ زمین پر ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا۔ اب سن لیے اژدہا سمجھتے ہو؟ اب اردو بھی کمزور ہو گئی نا۔ بڑا سانپ ہوتا ہے اژدہا، اس کا زہر نہیں ہوتا، وہ جکڑ کے مار دیتا ہے، وہ اژدہا ہوتا ہے، بڑا سانپ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کتھوں؟ پائتھن، انگریزی اس نے صحیح پڑھی ہے، میں پائتھن کہتے پائتھن، پائتھن ہی کہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ہوتا ہے، ڈریگن بھی کہتے ہیں، بڑا بہت بڑا ہے، وہ جکڑ کے مارتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، جب پکڑتے تو پھر عصا ہی ہو جاتا تھا۔ وہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی نا، قرآن پاک میں بیان ہے، جادوگروں نے رسیاں ڈالی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھی رینگ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ سارے سانپ کھا گیا اژدہا، ہاتھ میں پکڑا تو اتنی موٹائی کا عصا بنا، یہ نہیں کہ اتنے سانپ کھا گیا تو اور موٹا ہو جائے۔ یہی تو معجزہ ہے۔ معجزہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ عقل میں آ سکتا کہ اتنے سانپ کھا کر بھی اس کی موٹائی عصا کی بدلی نہ، ہاں جی۔ لیکن آج وہ عصا موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے، ان کا کیا ہوا مردہ کوئی آج موجود زندہ نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا کا زندہ معجزہ موجود ہے، قرآن پاک زندہ معجزہ، عام کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ ان سرتپا معجزہ تھے اور ان کا ایک معجزہ زندہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ کس لحاظ سے؟ سنو ذرا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، آئیے 8ویں آیت پڑھنے لگے، سنو ذرا، 800 کا سکور ہونے لگا ہے، ہاں جی۔ سکور بورڈ جو ہے نا، اس کا دھیان عمر خان صاحب رکھ رہے ہیں کہ سکور بورڈ پہ کتنا سکور ہو رہا ہے، کیونکہ میں بھول بھی سکتا ہوں۔ تو 8ویں آیت پڑھی جا رہی ہے، سنو، ہر آیت پر 100 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، پورا باب پڑھ لیں گے تو 1000 نفل کا ثواب۔ پورے باب کا آج ہمارا چیپٹر ہے کہ رمضان شریف کی تربیت کیسے گزری، تو 3 اس کی جہتیں پڑھ چکے ہیں، 4تھی جہت ابھی آنی ہے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کو پڑھایا گیا ہے، تو کیا مقصد ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہو جائے، اور قرآن پاک کتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ نہیں یار، میں اتنی دیر بول کر نہیں تھکا، تو آپ ابھی سے تھک گئے ہیں۔ آپ نے ریکارڈ کیا، کتنے منٹ ہو گئے مجھے تقریر کرتے؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو میں 1.5 گھنٹے سے مسلسل بول رہا ہوں، تو میں نہیں تھکا تو آپ کیوں تھک گئے؟ ذرا زور سے اور جوش سے اور خروش سے بولے نا، کیا ہے قرآن پاک؟ کیا ہے معجزہ؟ کیا ہے معجزہ؟ جو ہوتا ہے عاجز کر دیتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ کیسی عاجز کی ہے؟ سنو ذرا اس کا معجزہ۔ پہلے سپارے میں اللہ فرماتا ہے، 8ویں آیت پڑھی جا رہی ہے، پہلے سپارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا ہے، تو لاؤ اس کی مثال ایک صورت، 114 نہیں، ایک صورت بنا کے لاؤ۔ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا۔
کہ 114 صورتیں ہیں، تم ایک صورت بنا کے لاؤ. آج تک کوئی ایک صورت بھی بنا سکا نہیں. ایک صورت بھی بنا سکا. سورۃ الکوثر مختصر ترین صورت ہے. کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 3. جب نازل ہوئی صحابہ کرام نے لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لگا دی، اور اس دور میں دیوار پر لگا دینا چیلنج ہوتا تھا، بغیر کہے ہی آٹومیٹک چیلنج ہے بھئی اس کے برابر کا کلام ہے تو بنا کے لاؤ. اب کفار مکہ نے پڑھا، کہنے کہ یار واقعی بات تو بڑی زبردست ہے، اس کے برابر کیسے لائیں گے؟ تو انہوں نے یمن سے نابغہ جادی کو بلایا، یہ شاعر تھے، ان کو بلایا کہ جی آپ دیکھیں پڑھیں اور پھر بدی آپ بھی اس کے مقابلے میں کلام لکھیں. کیونکہ عرب کے لوگوں کو اپنے کلام پہ بڑا فخر تھا. وہ خود کو عربی اور باقی پوری دنیا کو کیا کہتے تھے؟ اجمی. اجمی کہتے ہیں گونگے کو. گونگے تو نہیں ہم، لیکن وہ کہتے تھے ان کو بولنا ہی نہیں آتا، بولنا تو ہمیں آتا ہے. واقعی عربی کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، عربی کی اس میں کوئی شک نہیں. عربی جیسی زبان پوری دنیا میں نہیں. اب ایک بات بتا دوں آپ کو، آپ لینگویج کے ٹیچر ہیں، میتھ کے ہیں، کامرس کے ٹیچر ہیں. لینگویج کا کوئی ٹیچر ہوگا وہ اس بات کو فالو کرے گا کہ عربی زبان کا 3 حرفوں پر مشتمل جو بھی لفظ ہے اس کو آپ جتنا الٹ پلٹ کر کے پڑھیں گے وہ بامعنی رہے گا. یہ دنیا کسی زبان میں خوبی ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قمر. قمر کسے کہتے ہیں؟ دعا کرو صحیح چاند نظر آ جائے. اس طرح بندہ بڑا عجیب بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، جو تجربہ کار تھا اس کو ہٹا دیے تو چاند صحیح نظر آ جائے. دعا کرو آمین. تو قمر چاند کو کہتے ہیں. اس کو ذرا پلٹو، ہاں ذرا کوئی اور لفظ بناؤ، میں اس کا معنی بتاؤں گا. رمک. رمک کسے کہتے ہیں؟ بوند کو. اور بناؤ اسی سے. نہیں وہ بے نہیں، کمر سے بننا ہے. ایک ہے مرق. مرق زہر کو کہتے ہیں. اچھا مقر جائے پناہ کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی آیا ہے بخدا خدا کا یہی ہے ڈرنا ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو. کہہ رہی مجھ سے عربی پہ ان کو بڑا فخر تھا. یہ میں نے ایک مثال دی اور فخر بلا وجہ نہیں تھا، لیکن قرآن نے ان کے اس فخر کو توڑا کہ تم کہہ رہے تھے ہم کلام میں بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن قرآن پاک کا توڑ تم بنا سکتے. نابغہ جادی کو بلایا گیا کہ بھئی تم فی الحدیث کا توڑ لکھو. انہوں نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بہت کچھ سوچا، بہت غور کیا، بہت ذہن دوڑایا، آخر کو زبان پر یہ آیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. یہ انسان کا بشر کا، وہ بشر کا کلام ہو تو کوئی توڑ کرے، یہ تو رب کا کلام ہے. رب کے کلام کو کون توڑ سکتا ہے؟ ہاں جی. اس لیے بجا طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام. مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام. کہے سبحان اللہ. تو رمضان المبارک کی تربیت کی 4 جہتیں بیان ہوں گی. اب یہ ایک موضوع قرآن پاک کا چل رہا تھا، ایک مستقل موضوع ہے یار زندہ سو، باقی پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن ایک بات رہ گئی کہ اس جدید دور میں جو سائنس کا دور ہے، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں کوئی کہہ سکتے یار اب قرآن پاک کا کوئی جواب بنا دے، لیکن نہیں. ہمارے کالج کی لائبریری میں پڑھی ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، ایک جلد 1.5 ہزار صفحے کی ہے. پتہ ہے قرآن پاک کے بارے میں کیا لکھا ہے اس میں؟ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. یہ قرآن پاک ایک جلد میں، زیادہ جلدیں ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا. ایک جلد میں علم و حکمت کو سمو دینا یہ بہت بڑا کام ہے جی. علم و حکمت کے سمندر موجود ہے قرآن پاک میں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بگانے بھی مان گئے ہیں، بیگانے بھی مان گئے ہیں. انہوں نے لکھا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اٹ سیلف از اے میریکل. یہ قرآن کریم معجزہ ہے. میریکل انگریزی میں معجزہ کہتے ہیں. اٹ سیلف از اے میریکل اینڈ کین ناٹ بی امیٹیٹڈ بائی مین. دی قرآن، کہ قرآن کریم معجزہ ہے اور انسان اس کی مثال نہیں لا سکتا.
جب بگاڑنے مان گئے تو پھر اپنے کیوں نہ کہیں اور کیوں نہ فخر کرے، ذرا سارے جوش سے پڑھو نا. اب میں بیان کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایسا ایسا ہی وائنڈ اپ ہوگا. چوتھے گیئر میں بریک لگا دیں تو گاڑی الٹ جاتی ہے. تو اس لیے ایسا ایسا وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ایسا ایسا بریکیں لگا رہے ہیں. اب چلا جو دی انہوں نے گاڑی فل رفتار میں، یا تو پہلے ہی کہتے بھی اتنی دیر بیان کرو. اب وہ چوتھے گیئر میں جا رہے ہیں، ایسا ایسا بریک لگا رہا ہوں میں. تو کہہ رہے ہیں کہ مقصد ہے ذرا جوش سے بولو. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام. لاسانی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، جس کے توڑ کا کوئی نہیں ہے، جس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. تو سارے پڑھو. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ بھائی، ویری گڈ ویری گڈ. یہ ایسے بندے ہونے چاہیے، ایسا آڈینس ہونا چاہیے جو آخری لمحے تک جاگتا رہے، سوئے نہ. تو یہ مسجد قادری ہے نا، غوث پاک کی نسبت سے مسجد ہے. ہاں جی، قادری تو پھر راتیں جاگنے والے ہوتے ہیں. غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، جن کی نسبت سے یہ مسجد قادریہ ہے. قادری غوث پاک کی نسبت ہے نا، 11ویں والے پیر کی، دستگیر روشن ضمیر کی، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ان کی مسجد میں محفل ہو تو پھر بندے سو جائے تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے، مزہ آیا نا. تو اس لیے پڑھیں ادھر ایک دفعہ جوش سے، تاکہ بعد میں بھی یہ مزہ اور کیف رہے، سرور. مل کے پڑھیں. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا، جیسا لاسانی خدا ہے، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، ویسا لاسانی کلام. مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام. اچھا، ایک دم مجھے یاد آ گیا، اب مجھے بریک لگانا آسان ہو جائے گا. پچھلے سال انہوں نے ایک آن لائن سلسلہ شروع کیا، اس چینل کا کیا نام تھا؟ میلاد اسٹوڈیو. اس کو اب سبسکرائب کریں، یوٹیوب پر ہے. انہوں نے عمر خان صاحب سے سیکھ لیں اگر آپ کو یاد نہ رہے. اس پہ میرے 2 ہیں بیان، سوال جو آپ کیے قرآن پاک کے حوالے سے، اور میں نے جواب دیے، وہ سارا سن لیں. اب لو کام سوکھا ہی ہو گیا، آسان ہو گیا کہ آپ کو میں نے ایک لنک دے دیا ہے. اگر آپ کو اس کو سبسکرائب نہ کر سکیں، ان کے پاس موبائل لے آئیں، آپ کی یوٹیوب میں سبسکرائب کر دیں گے تو گزشتہ سال میں آپ نے اس کو چلایا. ابھی چل رہا ہے وہ کہ نہیں؟ مزید کوئی اس کی آئے نہیں، پہلے تو آپ کے بڑے بیان آتے رہتے تھے. اس کو آپ چلائیں آگے، کیونکہ دین کا کام کرنا ہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. تو یہ ہو گیا وائنڈ اپ. آگے چلو، آخری بات، 5ویں جو جہد ہے ماہ رمضان کی تربیت کی، وہ اعتکاف ہے. اعتکاف بٹھایا کیوں؟ مسجد سے دل لگا، اور لوگوں کے لیے درس ہو جائے کہ یار یہ بندے 10 دن بیٹھ گئے ہیں. ادھر کوئی اعتکاف بیٹھا؟ کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ 9 بندے. اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی مثال کی بات ہے کہ اس مسجد میں 9 بندے اعتکاف بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. جس کا اعتکاف قبول ہو گیا اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملنا ہے. 2 حج اور اللہ کرے قبول ہو جائے. اور تاخیر آپ بیٹھے رہیں، اور جب تک نہ اٹھے جب تک صحیح خبر نہ آ جائے. کئی لوگ الٹ پلٹ خبر پہلے ہی چلا دیتے ہیں تو وہ کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہوتا، تو پہلے اٹھ جاتے ہیں، اعتکاف ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ بیٹھے رہیں، مسجد سے پیار کریں کہ مسجد. اور جو عید کی رات آ رہی ہے اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے. کیا نام ہے؟ لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا ہے؟ انعام ملنے کی رات. حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. لوگ اسے میلوں میں ضائع کر دیتے ہیں. وہ انعام ملنے کی رات ہے. ابن ماجہ شریف، ون آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث، ابن ماجہ شریف، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیدین کی راتوں میں قیام کریں ان کا دل اس دن نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے. وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے کہ خوف سے ہی دل مر جائیں گے. اور میں اس دن یہ خوشحال رہیں گے جنہوں نے عید کی راتوں میں شب بیداری کی ہے. آپ کہیں گے یار عید کی رات میں شب بیداری تو بڑی مشکل ہے. تو ایک کام اور کر لیں، وہ میں آپ کو آسان ہی حل بتاتا ہوں. ہر رات ہی شب بیداری ہو جائے گی. وہ کیسے؟ اب توجہ سے سن لیں، اس کو دل پر نقش کر لیں.
پورا کنسنٹریٹ ہو کے سنیں مجھ سے، حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات، مجھے یہی بیان آتا ہے یا قرآن یا نبی کا فرمان، یا میں قرآن سناتا ہوں یا نبی کا، تو یہ مجھے تقریر آتی ہے۔ تو اس میں کلوز کر رہا ہوں، فرمایا کہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا؟ آدھی رات۔ اور جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ عشاء کی اور فجر کی نماز آپ عید کی رات کو با جماعت پڑھیں، تاکہ اور عبادت نہیں کر سکیں، کہیں غافل ہو گئے تو چلو یہ دونوں نمازیں با جماعت ہوں تاکہ ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے، اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ سے نکلتا ہے، اس میں یہ 3 صفحوں کا مضمون چھپا ہوا ہے، اور ان قریب ہم اس کو واٹس ایپ پہ اور انٹرنیٹ پہ، اور میرے پیجز ہیں فیس بک پہ، پروفیسر حافظ محمد عطاء الرحمن قادری اس نام سے میرا پیج ہے، اس پہ آپ کو یہ آرٹیکل مل جائے گا، اور واٹس ایپ پہ ہمارے گروپس ہیں اس میں بھی آ جاتا ہے، عمر خان صاحب کو بھی بھیج دیں گے یہ، تاکہ جو مانگے اسے۔ عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے، عید کے دن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، کیا امپورٹنس ہے، وہ آپ کو اس آرٹیکل سے مل جائے گی۔ 3 صفحوں میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہمارے پیجوں سے بھی مل جائے گا اور ان سے بھی مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اعتکاف آخری ہم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں تربیت کا یہ جو 5 گانا پروگرام، 5 جہتیں ہم نے بیان کی ہیں، تو یہ 5ویں جہت آخری تھی کہ اعتکاف بٹھایا لوگوں کو تاکہ مسجد میں دل لگائیں، اور مسجد میں دل لگانے کا کیا ثواب ہے یہ بھی حدیث پاک سنیں۔ کیا سنانے لگاؤں؟ نہیں، غیر متوجہ لوگوں کو حدیث نہیں سناتے، اونچی بولیں، کیا سنانے لگاؤں؟ اونچی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ اور میں بجا طور پہ فخر کر سکتا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے کہ گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو اپنے دامن کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ میں کوئی شاعر کا شعر نہیں لایا، میں کوئی اخبار کی خبر نہیں لایا، میں کسی فلسفی کا قول نہیں لایا، ہاں جی، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ چند اشاروں میں حضور نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ تو سرکار کی حدیث سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مسجد میں دل لگایا تو جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہونا، قیامت والے دن سورج 1.25 میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، فرمایا اس دن وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے مسجد میں دل لگایا۔ اب صحابہ کرام پہ اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ مسجد میں دل لگانے کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیسے دل لگے گا؟ ہر بندہ ویسے تو اگر بتایا نہ جاتا ہر بندہ کہتا میرا دل مسجد میں ہی لگا ہوا ہے جی، میں بھی مسجد سے بہت پیار کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، مسجد میں دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نماز پڑھ کے جائے اور دوسری نماز کا اسے دھیان رہے کہ میں نے اگلی نماز بھی مسجد جا کے پڑھنی ہے، وہ نماز کے انتظار میں رہے، وہ مسجد میں دل لگانے والا ہے۔ فرمایا جس نے ایسے مسجد میں دل لگا لیا وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ اور ایک شعر پہ ختم کرتے ہیں، وہ دعائیہ شعر ہے، سارے مل کے پڑھے اور تقریر ختم کریں ہم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، مل کے پڑھے ذرا جیسے آپ پہلے پڑھ رہے تھے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تقریباً 8 ہم نے آیتیں پڑھی، انشاءاللہ اللہ نے چاہ قبول ہوئی تو 800 نفل کا ثواب، اور ایک باب پورا ہم نے پڑھا ہے کہ رمضان شریف کی تربیت کا جو پروگرام تھا 5 گانا، یعنی 5 اس کی جہتیں تھیں، کھانا پینے سے روکنا، بیوی سے صحبت سے روکنا، اور کیا نام ہے، نمازیں تراویح کی صورت میں پڑھانا، اور اس میں قرآن کریم سنانا اور اعتکاف بٹھانا، یہ 5 اطراف سے ہم نے غور کیا ہے۔ اب ہر بندے نے اپنا جائزہ اس تربیتی پروگرام کے تحت لینا ہے کہ میرے اندر چینج کہاں تک آئی ہے، میں بدلا ہوں کہ نہیں بدلا،
یہ فضیلتیں تو ساری بیان ہو گئی ہیں، یہ تربیتی پروگرام کی 5 جہتیں اور 5 اطراف اور 5 سمتیں تو بڑی تشریح سے بیان ہوئی، لیکن اس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت ہر بندہ اپنا امتحان خود لے اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ رب نے یہ مہینہ پیارا مہمان بھیجا تھا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، تو ان دنوں کا میں نے کیا فیض پایا ہے؟ اگر میں رمضان شریف کے بعد پھر میں ویسے کا ویسے ہو جاتا ہوں تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ہر بندہ جائزہ لے اور کم از کم کچھ نہ کچھ اپنے اندر سے کوئی پرانی عادتوں میں سے ایک عادت ہی چھوڑ دے کہ بھئی پہلے میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، آج میں عزم کر کے اٹھتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا۔ ہاں جی، پہلے میں قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، آج میں عزم کر کے اٹھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ روز قرآن پاک پڑھا نہیں تو دیدار کر لیا کروں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پہلے اگر میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا تو اب میں درود شریف پڑھا کروں گا، کیونکہ حضور کی برکت سے ساری نعمتیں ملی ہیں، تو میں درود شریف پڑھا کروں گا۔ پہلے میں اگر سنت پر عمل نہیں کرتا تھا تو اب میں کوشش کروں گا کہ میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، تاکہ یہ ضرورت ہے کہ عبادت بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔